الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، إلى آخره الحديث. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعہ شعبان کا آخری جمعہ ہوگا، اور اگلی بار جب جمعہ آئے گا تو ہم سب رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی معمول رہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً، موقع بموقع حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مختلف نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، اور ان نصیحتوں کی وجہ یہ تھی کہ آپ صرف حضرات صحابہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے کچھ ایسی نصیحتوں کے پہلو آپ نے بیان فرمائے کہ آدمی اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے، اور کوئی موقع آتا تو اس موقع کے مطابق اس موقع سے پہلے کچھ باتیں نصیحتاً فرما دیتے، تاکہ جب وہ موقع ہاتھ لگے تو وہ موقع ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہو۔ اسی طرح رمضان المبارک کی جو مقدس ساعتیں ہیں، رجب سے اس کی تیاری کا تذکرہ گزشتہ جمعوں میں آ چکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو جمع فرمایا اور ہم کو کچھ نصیحتیں فرمائی، اور سب سے پہلا لفظ یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، کہ اے لوگو، تم پر ایک جو ہے عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، جو انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے جو ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر اور افضل رات ہوگی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپنے بندوں کو اس مہینے کے اندر جو انعامات ملے ہیں، ان انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں روزوں کو فرض بنایا، اور جو رات کا حصہ ہے اس کے اندر جو عبادت ہے قیام اللیل، یہاں سے مراد جو ہے تراویح ہے، جس کو سنت بنایا ہے، سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے۔ اور ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جو چیزیں ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض چیزوں کو خاموشی اختیار فرمائی تھی،
اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کرتے تو امت پر وہ چیزیں فرض ہو جاتی. جیسے تراویح کا مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خاص طور سے اس کو لزوم کے درجے میں لانے والے، اس کی پابندی کروانے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اس تراویح کو جماعت کے ساتھ اور قرآن کریم کو مکمل کرنے کی جو سنت ہے اس کو لزوم کے درجے میں لایا. تراویح کا سال بھر پڑھنا ایک سنت ہے، اور پھر وہ سال بھر نہیں، مہینہ بھر پڑھنا، پورے مہینہ پڑھنا، یہ ایک الگ سنت ہے. اور تراویح کے اندر مکمل قرآن کریم کا سننا یہ الگ سنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے قرآن سن لیا، اب آپ کے اوپر سے تراویح کی جو تاکید ہے وہ تاکید ختم ہو گئی، اب آپ پہ تراویح معاف ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ مہینہ بھر تراویح کا اہتمام کرنا ہے. دوسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نفلی عبادتوں کو فرائض کا درجہ دے دیتے ہیں، اور فرائض کو 70 فرائض ادا کرنے کا اجر دیتے ہیں. اور اسی طرح اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. اور جو اہتمام، جو ان چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب وقت آ رہا ہے اس سے پہلے تیاری اور ہدایات، جب اگر کہیں بھی جانا ہے یہ کہہ کر بھیجا جائے دیکھو ایسا ایسا کر لو، ایسا ایسا کر لو، یہ بہتری ہوتی ہے، تو آدمی اس حساب سے جب کرتا ہے تو وہ کامیابی کو پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک سے پہلے اپنی امت کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، وہ یہی کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا بابرکت ہے، اس کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لیکن ایک چیز آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیے کہ ہم تمام چیزوں کو مؤخر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو عید کی تیاریاں کریں گے، ہماری جو چیزیں بچی ہوئی ہم وہ کریں گے تو وہ رمضان المبارک میں کریں گے. آپ دیکھیے کہ گزشتہ مہینے ہمارے کیسے گزرے. ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا ہے اور موز کا چھلکا اس کو ملا راستے میں اور وہ اسے پھسل گیا، تو اب دوسری مرتبہ جب اس راستے سے گزرے گا تو کیا دوبارہ پھسلے گا یا دوبارہ پھسلنے کی فکر کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عقل مند آدمی یہ سوچے گا کہ جب ایک مرتبہ یہاں گر چکا اب دوبارہ مجھ کو سنبھل کر چلنا ہے. اسی طرح جو مہینہ گزشتہ سال ملا تھا کہ اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی، جو کچھ ہم سے عبادات کی توفیق کے اندر کمی رہ گئی، اس بار سنبھل جانا ہے کہ ہم کو آگے جو عبادات کرنا ہے تنگ دہی سے کرنا ہے، شوق اور ذوق سے کرنا ہے، اور پھر اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. پچھلے بار جو لاپرواہیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی، اس بار انشاءاللہ وہ کوتاہیوں سے ہم سب بچیں گے، اس کا حد کرنا ہے. اور پھر یہ چیزیں ذہنوں سے صاف کرنا ہے. دیکھو رمضان المبارک جو ہم کو ملا وہ اللہ سے قرب کے لیے ملا کہ ہم اللہ سے قریب ہوں. اس کے اندر آدمی جتنی عبادت کرے گا اتنا بہتر ہوگا. اب یہاں پر وہ ایسا نہیں، وہ اتنا ہی چاہے، وہ اتنا ہی چاہے، بیکار کے فلسفے جھاڑ کر اپنی عبادات کو ضائع مت کیجیے، اپنی مکمل عبادات کیجیے. 20 رکعت تراویح کا اگر موقع مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، پورے اہتمام سے پڑھیے. وہ آ کے وہ فلاں ایسی باتیں کرتے ہیں، اس سے بچیے اور مکمل تراویح کا اہتمام کریے. 20 رکعت سنت موقدہ ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جو حضرات صحابہ کرام کا فیصلہ ہوتا ہے وہ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہوتا ہے. اور آگے بڑھ کر ایک چیز یہ بھی سن لیجئے کہ اس دور کے اندر اگر تمام علماء متفق ہو کر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ بھی اسی درجے میں آ جاتا ہے، وہ شریعت کا حصہ بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو نہیں بتایا ہے اب آپ زندگی بھر قیامت تک نہیں. حالات کے حساب سے جس کو ہم اجماع امت کہتے ہیں، قیاس کہتے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گورنر بنا کر بھیجا تھا، کیا فرمایا تھا؟ تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا تھا کہ قرآن سے کروں گا، اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث سے کروں گا.
تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اگر قرآن و حدیث سے بھی تم کو اگر کوئی بات ایسی ہے جو نہ مل سکے تم کیا کرو گے؟ اس وقت کیا فرمایا تھا؟ یہی تو فرمایا تھا کہ جو ہے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دیگر علماء کو، یعنی حضرات صحابہ میں جو علماء تھے ان سے پوچھ کر اتفاق رائے سے فیصلہ کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سراہا تھا، ایسا نہیں کہ جو ہے میں بول دیا بس بات ختم، اب آگے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو بول دیا بس ختم ہے، اس کے بعد تم کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے حالات کی اب مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیے کووڈ کا دور آیا تھا، جمعے کو چھوڑنے کے لیے علماء کی رائے آئی تھی۔ اب ہم کیا سوچیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں کووڈ آیا تھا، کہ دیکھو ذرا بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، کووڈ کہاں ہے دیکھو ذرا، ایسا نہیں، بلکہ اس حالات کو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ علماء نے ایک فیصلہ لیا تھا کہ دیکھو نمازیں اگر تم گھر میں پڑھتے ہو تو تم کو وہ گناہ نہیں ملے گا جو مسجد چھوڑ کر گھر میں پڑھنے کا گناہ ملتا ہے عام دنوں میں، کووڈ کے دور میں وہ نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں، بلکہ موجودہ علماء بھی ایک اتفاق رائے سے مکمل، جس کو قیاس کہتے ہیں، اگر اس کے ذریعے اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ شریعت کا حصہ ہوتا ہے، وہ بھی دین کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کی اتفاق رائے سے تراویح کی 20 رکعت با جماعت ہونے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے اور تمام صحابہ کا اس پر عمل ہے۔ صحابہ سے زیادہ علم، صحابہ سے زیادہ دین کی حفاظت کسی کو نہیں تھی۔ آپ کو مثال دیتا ہوں میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد کو جا رہے تھے، آخر عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے، مسجد کی طرف رخ کیا تو ایک شخص صدا لگا رہا تھا صلاۃ کی، جو ایک ہے کہ اذان سے متصل الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے، وہ کہا جاتا ہے، ایک ہے اذان کے بعد عمومی طور پر جو ہے پکارا جاتا ہے فلاں فلاں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نابینا ہے، خادم ساتھ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب مجھے اس مسجد سے اپنا رخ بدلو، زندگی کے آخر تک مجھے اس مسجد میں نہ لے جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ بتائی ہو اور اس کو یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ناقص ہے، اب آئندہ کبھی اس مسجد کو نہیں لے جانا۔ یہ دین کی حفاظت کی فکر صحابہ کی تھی۔ اب آج کے کچھ لوگ اگر کھڑے ہو کر کچھ صحابہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیے ایک بات، کسی شخص کے گمراہ ہونے کے لیے اگر اس کو پہچاننا ہے تو بس اتنا دیکھ لیجئے کہ صحابہ کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے۔ گمراہ جو شخص ہوگا سب سے پہلے اس کی انگلی جو اٹھے گی وہ حضرات صحابہ پہ اٹھے گی۔ تو اسی لیے یہ بات جو ہے اختلافی ہے، لیکن ضروری تھا۔ آپ لوگ اہتمام کیجیے، رمضان عبادت کا مہینہ، اس عبادت میں چوری کریں گے؟ جب آئیں گا مسئلہ جو ہے کھانے پینے کا تو 3 دن چھوڑ کے 4 دن میں جائیں گے، جب آئیں گا عبادت کا تو تخفیف کریں گے۔ سوچ عبادت کے ذوق بڑھانا چاہیے۔ عبادت کا ذوق اس شخص کو ہوگا جس کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہوگی، اس کو عبادت کا شوق ہوگا، اس کو دل لگتا اللہ کے گھر میں۔ اور پھر ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ عبادات کے لیے جب ہم لگیں گے تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ دوسرا کیا عبادت کر رہا ہم اس کو بول سکتے ہیں، لیکن کبھی اس کا استہزاء نہیں کیا جائے گا۔ تو نفل کا کیوں نہیں پڑھا؟ کیسا آدمی ہے رمضان میں بھی نہیں پڑھا؟ اس قسم کی بات نہیں، آپ اس کو ترغیب دیجئے، دیکھو اس میں نفل کا اجر بڑھا دیا جائے گا، اس قسم کی ترغیبی بات کا ذہن بنائیں۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی کی تردید کر رہے ہیں، کسی کا استہزاء کر رہے ہیں اور کسی کو اس کے عمل پر ندامت کی طرف لا رہے ہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ بہرحال جو ہے کوشش کیجئے، فکر کیجئے کہ جہاں تک ہو سکے عبادات میں لگے، جہاں تک ہو سکے ہم۔ اور آخر میں حدیث کا ایک آخری حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس روزے دار کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ
جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی بھی نصیب فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے، پیٹ بھر کر افطار کروا سکے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ضروری نہیں ہے، روزہ جس چیز سے کھلتا ہے، پانی ہے، کھجور ہے، اگر وہ بھی تم اگر پلا دیتے ہیں تو تم کو اس کا اجر مل جائے گا، اور اگر کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن حوض کوثر نصیب فرمائیں گے، اس کے بعد اس کے جنت میں جانے تک جو ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، جب تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، یہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ سب چیزیں اس لیے بیان ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے اندر شوق، جذبہ پیدا کرے، عبادات کے لیے ٹھان لے، کمر بستہ ہو جائے کہ ہم اس مہینے کی حت المقدور قدر کریں گے۔ قدر عبادات کے ذریعے، نوافل کے اہتمام کے ذریعے، فرائض کے اہتمام کے ذریعے، سنن و نوافل کے اہتمام کے ذریعے، اور پھر روزہ تقاضا کرتا ہے آپ کو ہر بری چیز سے، ہر زبان کی گندگی سے، ہر قسم کی گندگی سے حفاظت کی ترغیب دیتا ہے۔ روزہ چاہتا ہے تقوی، روزہ چاہتا ہے خوف الہی، روزہ چاہتا ہے محبت رسول۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی شروعات کیجیے رمضان المبارک کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں سے بھرپور لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کی مکمل قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جب یہ مہینے کا آخر آئے گا ہم سب کو مغفرت کا پروانہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔